آج کا ہمارا یہ اجلاس سیاسی کمیٹی کے اسلام آباد پاکستان سنی لیگ کے ذمہ دار سید مخدوم حسین شاہ صاحب آپ کے گھر میں منعقد، اور حالیہ جو سیاست چل رہی ہے اور حالیہ جو الیکشن ہوئے اس میں پاکستان سنی تحریک نے پورے پاکستان میں بھرپور سیاسی حوالے سے دگودو کی محنت کی نظر آئے۔ کراچی سے لے کر کے خیبر تک اور اسلام آباد تک بحمد اللہ تعالی سیاسی ایکٹیویٹیز رہی۔ اس میں 8 فروری کو جو الیکشن کا ایک سینیریو تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پوری رات ہم دیکھتے رہے جناب ٹی وی کے آگے بیٹھ کے، جیسے بڑا کوئی ثواب کا کام ہو کہ جناب ابھی یہ جیتنے والا ہے، واہ واہ وہ جیت گیا، وہ بھی جیت گیا، وہ کمال ہوگی جی، وہ بھی جیت گیا۔ اور اہل سنت و جماعت کے مختلف پارٹیز اس میں شامل تھیں۔ ہم خاص طور پر انہیں دیکھتے، ظاہر ہے اہل سنت کا درد پھر سنی طریق میں نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ تو ہمیں اس درد نے بٹھا کے رکھا کہ شاید ہمارے سنی جماعتوں میں سے کوئی جیتے۔ وہ آئے جناب باقاعدہ ایوان میں، میدان میں تو ہے، ایوان میں بھی آئے۔ لیکن ہم نے جو منظر دیکھا کہ رات کے ٹائم کچھ لوگ سامنے آئے کہ یہ بھی ایوان میں چلا گیا، یہ بھی ایوان میں چلا گیا، یہ بھی ایوان میں، سبحان اللہ، واہ کمال ہو گئی۔ اس بار تو انبلیویبل سچویشن تھی کہ ہم کچھ اور سوچتے تھے، ہوا کچھ اور، واہ ساری رات یہی ڈرامہ چلتا رہا۔ کیونکہ ڈرامہ کا جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ جعل سازی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک عارضی لکھی ہوئی فرضی کہانی ہوتی ہے جس پر ایکٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایکٹ کچھ ایسے ہی کیا گیا کہ رات کے ٹائم پوری رات فلاں آگے فلاں پیچھے، فلاں آگے فلاں پیچھے، جیسے دوڑ لگی ہو تو فلاں آگے فلاں پیچھے۔ صبح ہوئی تو دیکھا وہ جو آگے وہ پیچھے، جو پیچھے تھا بلکہ وہ بہت آگے بہت پیچھے۔ یہ اتنا آگے تھا تو اتنا پیچھے کیسے چلا گیا؟ میں نے کہا شاید کوئی تھک گیا ہوگا شاید اس لیے۔ لیکن افسوس بالائے افسوس یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ منزلیں انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اپنی خطا ہے بس یہی ہم نے منافقت نہ کی، اپنی خطا ہے بس یہی ہم نے منافقت نہ کی، جو بھی ہمارے دل میں تھا کہہ دیا بربلا کی۔ الحمدللہ ہم نے اس میں کردار ادا کیا اور کوئی منافقت نہیں کیا۔ ہم نے جس کا ساتھ دینا تھا قبلہ آپ کے سامنے ڈٹ کے دیا، اور اپنی سنی تحریک کے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے، سنیت کو اسپیشلی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈٹ کے ساتھ دیا۔ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے آج کی اس میٹنگ میں انشاءاللہ ہم وہ بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں چل رہا تھا وہ صبح کے اجالے میں کچھ اور نکلا، اور آج تک نہیں سمجھ آ سکی کہ کون آگے ہے کون پیچھے۔ اور جیتنے والے کہہ رہے ہیں، یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کا، جیتنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلانا جیت گیا جی، ہمیں تو ویسے ہی جتوایا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں۔ میں سمجھتا ہوں جس کا جو مینڈیٹ ہے اسے دینا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کو دیوار سے لگانے کو جو پاکستان سنی تحریک کسی نے نہیں کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ سنی تحریک کے ساتھ بھی زیادتی، باقی بڑی تنظیمیں جو جن کی ووٹ زیادہ ہے ان کے ساتھ زیادتی۔ اور آج کی یہ باقاعدہ تازہ ترین خبر ہے الیکشن، یہ کمشنر راولپنڈی کا کمشنر وہ یہ کہہ رہا ہے جی مجھے سزا دے دی جائے، میں کسی کا کیا نام لوں، میرے ساتھ جو تھے وہ ان کو بھی سزا دی جائے۔ ہم نے رزلٹ بدلے ہیں اور 70 ہزار کی جن لوگوں کی لیڈ تھی ان کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، اور باقیوں کو جو 70,000 سے ہار رہے تھے ان کو ہم نے جتوا دیا ہے۔ اب بھی کوئی کسر باقی رہے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں اہل سنت و جماعت کی جو جتنی بھی تنظیمیں تھیں اور جن لوگوں نے بہت جگہوں پہ ون کیا تھا ان کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اور ظلم جس کے ساتھ ظلم ہو، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں۔ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ملک پاکستان کی، کیونکہ اس ٹائم جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اب آئے گا مہنگائی اپنے عروج پہ جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ یارو اظہار آئے ستم میں جور کچھ کرو، ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا اپنے حصے کا کردار۔ یارو اظہار آئے ستم و جور کچھ کرو، گر جینا چاہتے ہو تو فی الفور کچھ کرو۔ اور اتنا ہی خوف تم کو جو رسوائیوں کا ہے، اتنا ہی خوف تم کو جو رسوائیوں کا ہے، پھر عاشقی کا دم نہ بھرو،
اور کچھ کرو. اگر عشق کیا ہے تنظیم کے کاز سے، اس کے منشور سے، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ مساجد اہل سنت، تحفظ نظریہ پاکستان وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں ہر محاذ پر ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا اور ہر ظالم کا سامنا کرنا ہوگا. آپ سے امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے.